الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ بے شک حرام ہے تمہارے لیے مردار اور بے شک حرام ہے تمہارے لیے خون، بے شک حرام ہے تمہارے لیے گوشت خنزیر کا، بے شک حرام ہے تمہارے لیے جس پر غیر اللہ کی آواز دی جائے۔ جو آدمی مجبور ہو جائے، لذت لینے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، پارے کا 5واں رکوع ہے، اس کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم نے یہ موضوع کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اور خطاب کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندو جو مجھے مانتے ہو، مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے نبی پر ایمان لائے ہو، میرے ساتھ تم نے کلمہ پڑھ کر اپنے کو جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طریقے کے ساتھ مخاطب ہیں۔ ظاہر ہے یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کے لیے ہے، وگرنہ قرآن مجید کے اندر خطاب یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی خطاب فرماتے ہیں اے لوگو، لیکن یہاں پر یہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرماتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کا تذکرہ ہے تو ہم نے یہ شروع کیا تھا ترتیب کے ساتھ، ہم قرآنی ان آیات میں غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے۔ چنانچہ پہلے پارے کے اندر ہم سن چکے اور کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو ہمارے نبی سے یہ مت کہو کہ رائنا،
قولو انظرنا، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تم یہ کہو کہ انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا پارہ جب شروع ہوا تو اس کے تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ مدد چاہو۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل ہو چکی ہے۔ اب دوسرے پارے کے اندر یہ تیسری آیت مبارکہ ہے، آپ یہ کہہ لیں دوسرے پارے کے اندر یہ دوسری دفعہ ہے اور قرآن مجید کے اندر یہ تیسری دفعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر دوسرے پارے کے اندر تیسری مرتبہ، یا قرآن مجید کے اندر ترتیب کے لحاظ سے چوتھی مرتبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دوسرے پارے کے اندر چوتھی دفعہ ہے اور قرآن مجید کے اندر پانچویں دفعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزے ہم نے فرض کر دیے ہیں۔ اور پھر اس طرح پانچویں دفعہ آگے جا کر آدھے پارے کے قریب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سارے اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے پارے کے اندر جب ہمارا تذکرہ وہاں پہنچے گا تو اللہ رب العزت کی ذات نے تیسرے پارے کے اندر 4 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اور پھر تیسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اور پھر اس کے بعد آگے تفصیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے پارے کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ انشاءاللہ یہ تفصیلات کا سلسلہ چلے گا۔ مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ دوسرے پارے کی دوسری جگہ اور دوسرے پارے کے 5ویں رکوع کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے 2 حکم دیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ رزق کھاؤ، کلوا من طیبات پاکیزہ کھاؤ، مما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، واشکروا للہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ رزق جس کے کھانے کے بارے میں حکم دیا، کچھ اس کے بارے میں تفصیلات میں نے گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ آج جو کچھ ہمارا سلسلہ ہے کہ بس آنا چاہیے، وہ آنے کا راستہ کیا ہے، وہ آنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اور وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ نہ مفتی پرواہ کرتا ہے، نہ حاجی اس کا خیال رکھتا ہے، نہ نمازی اس کے بارے میں کوئی ذہن میں بات بٹھاتا ہے، اور بس اسی چکر کے اندر ہماری دنیا گزر رہی ہے کہ دیہڑی لگ جانی چاہیے، اور اسی چکر کے اندر اور اسی فکر کے اندر ہم رہتے ہیں، کون سا کام ہے جس کے ساتھ ہمیں فائدہ اور نفع ملے گا، اس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ نفع حلال ہے یا حرام ہے، یہ پاکیزہ ہے یا خبیث ہے، طیبات ہے یا یہ خبیثات میں سے ہے، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں دھیان اور خیال جو ہے وہ بہت کم جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلوا من طیبات پاکیزہ کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ اور رزق جو پاکیزہ رہتا ہے اور رزق جو پاکیزہ ہوتا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ
اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے ہم اپنے ذہن کو یہ بٹھائیں گے اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں گے اور اپنا ذہن اس طرف لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کام کاج کے لیے، پاکیزہ رزق کے لیے ہمارے لیے کیا اصول اور ہمارے لیے کیا ضابطے اور ہمارے لیے کیا طریقے متعین کیے ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے، جس کے ساتھ رزق طیب ہوگا، جس کے ساتھ رزق پاکیزہ ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کام کاج آج کل ذرا اچھا نہیں ہے اور کام کاج کے حالات اچھے نہیں ہیں، کاروباری حضرات پریشان ہیں، اور ان پریشان کن حالات کے اندر بھی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے اور میں نے سچ کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ بہانہ مل گیا جی بھائی، اب لینے والا کوئی آتا ہے، ایک بہانہ میرے پاس جی گاہک ہی کوئی نہیں آیا، سارا دن، بلکہ سارا دن کہتے کہ سارا ہفتہ ہو گیا جب سے آپ پہلا چکر لگا کر گئے ہیں، ہماری دکان پر تو کوئی چڑھا ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس تو کوئی گاہک ہی نہیں آیا ہے، اور ہم تو اس طریقے کے ساتھ، یہ حالانکہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے اور بالکل یہ غلط ہوتا ہے۔ جس کام کے اندر جھوٹ داخل ہو جاتا ہے، جس کاروبار کے اندر جھوٹ کو داخل کر لیا جاتا ہے، وہ پاکیزہ رزق پاکیزہ نہیں رہتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے اس کی طہارت کے اندر، اور جھوٹ کی وجہ سے اس کی پاکیزگی کے اندر، اور جھوٹ کی وجہ سے اس کے حلال ہونے کے اندر آدمی کے رزق کے بارے میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، حلال جیسے بھی کیوں نہ ہو ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو اور ہم نے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے، اور ہم نے کوئی ملاوٹ والا کام نہیں کرنا ہے، اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ پہلے بھی رازق وہی تھا اور اب بھی رزق وہی دے گا۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، لیکن اپنے حالات کو ہم نے نہیں بدلنا کہ اپنے آپ کو غلط کام کی طرف لے جائیں اور اپنے آپ کو غلط طریقوں کے اندر مبتلا کر لیں۔ جب آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اور لینے والے آدمی ہیں اور ان کو بتا دیا جائے حالات ایسے نہیں ہیں، تو آپ تقسیم کر کے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے جن کو آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں، اور ان ادائیگیوں کی فکر کر کے آپ ان کے ساتھ انتظام کریں اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں۔ ایک بہانہ موجود ہے جی، سیلاب کی وجہ سے اتنا ملک جو ہے وہ اس طرح سیلاب کے اندر ہے، اور لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے بازار نہیں نکل رہے ہیں، اور لوگ جو ہے بجلی کی وجہ سے کام کاج نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی گاہک نہیں آتا اور ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے آپ ہم سے مال لے کر آئے ہیں، وہ مال کہاں چلا گیا بتاؤ، اپنا سٹور دکھاؤ، اپنی دکان دکھاؤ، اور کہاں وہ مال چلا گیا؟ مال بیچ دیا، پیسے جیب میں ڈال دیے اور پیسے اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور کہا یہ جاتا ہے جی گاہک ہی کوئی نہیں ہے، مال جو ہے وہ لینے والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی آدمی ہم سے لینے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کام کے اندر ایسی چیز داخل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم کہا ہے۔ آپ کا فرمان ہے مطل الغنی ظلم، جو اس طرح ٹاٹ مٹول کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس پیسے ہیں اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے اور وہ بیچارہ یقین کر لیتا ہے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، ایسا کام کرنے والا، ایسی تجارت کرنے والا یہ ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، جو لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے، ان میں سے وہ تاجر بھی ہیں جو ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے تاجر ہیں، وہ جنت تو کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔
اس لیے حالات جیسے بھی ہیں، لیکن ہم نے پاکیزہ اور طاہر اور حلال طریقے کے ساتھ رزق کو کمانا ہے اور رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ اب یہ جی کام کاج کا پتہ نہیں ہے، اب کام کاج کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ فائلوں کا سلسلہ ہے جی، اس کے ساتھ دیہڑی خوب لگ رہی ہے، اور اب کسی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی مجھے فکس دو، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا نفع ملے گا یا کیا نہیں ملے گا، مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ اس پر بھی میں نے آپ سے گزشتہ جمعے واقعہ بیان کیا تھا۔ اس کو سود کا دو چیزیں کاروبار کے اندر داخل مت ہونے دو۔ ایک جس کو جوا کہا جاتا ہے، میں نے کہا تھا آن لائن بہت سارے سسٹم جوئے کے ہیں، کون سے؟ جس میں آپ کے پیسے کا کوئی تحفظ نہیں ہے، اور جب چاہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلیک کر دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا، اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کچھ نہیں رہے گا، اور آپ اپنی اپیل کہیں نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کہیں سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے مطالبے کا کسی جگہ پر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح اپنے پیسوں کو لگا دینا کہ پتہ نہیں کب یہ پیسے ختم ہو جائے اور ان کو اڑا دیا جائے، یہ جوئے کی ایک قسم ہے، اپنے آپ کو جوئے سے بچانا ہے۔ اور دوسری چیز جو کاروبار کے اندر داخل ہو رہی ہے وہ سود ہے، مختلف شکلیں ہیں سود کی، اپنے آپ کو سود سے بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو ربا کو چھوڑ دو، اگر تم ربا نہیں چھوڑتے ہو تو سنو، تو پھر تمہاری جنگ ہے اللہ کے ساتھ اور تمہاری جنگ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ طریقہ کاروبار کا، یعنی سودی طریقہ کاروبار کا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والا طریقہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 باب ہیں۔ کم از کم جو سود کا باب ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، جتنی بری یہ چیز ہے، اور کہا کہ سود کا کم از کم درجہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ درجہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جس کے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ ذرا غور اور فکر کریں، ہمارے ذہنوں کے اندر کتنی دفعہ یہ آتا ہے جب یہ ہم نیا کام کر رہے ہیں، یا ہم ڈیل کر رہے ہیں، یا آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، یا یہ جو ہم سودا کر رہے ہیں، کہیں اس کے اندر کوئی پہلو غلط تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے اندر کوئی پہلو ایسا تو نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے؟ بس لالچ پڑی ہوئی ہے، یہ تو کبھی دل سیر نہیں ہوگا، یہ تو کبھی سیر ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل سے پناہ مانگی ہے اور ایسے نفس سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا یشبع ومن دعاء لا من نفس لا تسمع، اور فرمایا کہ ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا تسمع، اے اللہ بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ایسے دل اور خواہش سے بچا لے جو کبھی سیر ہونے والی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ لالچ بیٹھی ہے بس دولت اور مال آنا چاہیے، لیکن کہاں سے؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں بالکل شروع کے اندر ہم نے جواب دینا ہے، من مال ہی من این اکتسبا، مال کے بارے میں پوچھو گی یہ تمہارا ذریعہ آمدن کیا تھا، یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا، تمہارا طریقہ کاروبار کیا تھا۔ اوے اللہ کے بندو، جب اس چیز کا جواب ہم نے کل دینا ہے، اور جہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی، جہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، جہاں پر کوئی اس کے اندر کوئی آدمی چھپاؤ نہیں کر سکے گا
کہتے ہیں یہ ڈیل میں اور آپ جو کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ کیا کہیں گے حاجی صاحب نے یہ کیا ڈیل کر لیا ہے، حضرت صاحب نے یہ کیا ڈیل کر لیا ہے۔ کاروبار کو چھپانے والے، جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، اگر اس طرح کی وجہ سے ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کل اللہ سے کیسے چھپاؤ گے جب یہ پوچھا جائے گا من مالہ من این اکتسبا، ذریعہ آمدن تمہارا کیا تھا، تم نے مال کو کہاں سے حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاکیزہ کھاؤ۔ حرام کھانے والا ایک لقمہ جو آدمی حرام کا کھاتا ہے اس کی بہت ساری نحوستیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اس کی دعا سے قبولیت کو نکال لیا جاتا ہے۔ پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی آہوزاری کرتا ہے، لیکن جب اس نے کھانا حرام کا کھایا ہوا اور لقمہ حرام کا کھایا ہوا ہے، اس کی دعا سے قبولیت کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ ایسی دعا جس کو سنا نہ جائے اور جس کی قبولیت نہ ہو، اے اللہ ایسی دعا سے بچا لیجیے۔ اگر قبولیت والی دعا کو آپ چاہتے ہیں تو اپنے رزق کو اور اپنے کھانے کو طیب اور حلال اور پاکیزہ بنا لیں۔ طیب اور حلال پاکیزہ کھانا یہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور خبیث اور حرام جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، کام کاج حالات جیسے کیوں نہ ہو، حالات جیسے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولنے لگ جائیں، ہم ملاوٹ کرنے لگ جائیں، ہم دھوکہ دینے لگ جائیں، ہم فراڈ کرنے لگ جائیں، ہمارے ہاں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بس یہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس العبد عبد الدرہم والدینار، تباہ ہے وہ آدمی جو روپے اور پیسے کا بندہ بن گیا۔ آج میں اور آپ روپے اور پیسے کے بندے بن گئے ہیں، نہ رشتہ داری کا خیال ہے، نہ اپنے منصب کا خیال ہے، نہ بزرگی کا خیال ہے، نہ تعلقات کا خیال ہے۔ تو ایک ہی خیال ہے کہ روپیہ کیسے آنا چاہیے، اور ایک ہی خیال ہے کہ پیسہ کیسے آنا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ کل جواب دینا ہوگا کہ تمہارا آمدن کا ذریعہ کیا تھا اور تم نے پیسے کہاں سے حاصل کیے تھے۔ دو شعبے ہیں زیادہ تر ہمارے ہاں کام کے، ایک ہے آدمی تجارت کرتا ہے اور ایک ہے ملازمت کرتا ہے۔ اب تاجر حضرات جھوٹ بولیں گے اور ملاوٹ کریں گے، اور ملازمت کرنے والا آدمی اس کے اندر یہ ہے کہ ٹائم کے اندر اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر کوتاہی کرے گا۔ تعلیمی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح دیگر منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، ڈاکٹر حضرات اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کے اندر فیس جو طے ہے وہ لے لیں، سستی اور اچھی دوائی کا انتخاب ان کی ذمہ داری ہے، کمپنیوں کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے مریض کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ان کے ذہنوں میں کسی جگہ پر کمپنی آ جائے گی جس نے اے سی لگا کر دیا، اور یا جس نے ٹور کرایا، یا جس نے فرنیچر دیا ہے، اور اپنے جو آنے والے مریض ہیں ان کو بھول جائے گا، تو اس کی کمائی طیب، پاکیزہ اور حلال نہیں رہے گی۔ اسی طرح تعلیمی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ اگر اپنے اس منصب کا خیال نہیں کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے اور بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اکیڈمی سے فائدہ ہوتا ہے، اکیڈمی سے جڑنا چاہیے، اپنے اساتذہ کی اکیڈمی کے اندر آنا چاہیے، اور جو اپنا وقت ہے اور اس وقت کو ٹال دیتے ہیں اور اس وقت کے اندر پوری دیانتداری سے کام نہیں کرتے ہیں، یہ کمائی طیب، حلال اور پاکیزہ نہیں رہتی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا، کھاؤ پاکیزہ رزق۔
طیبات جو پاکیزہ ہے، آپ بتائیں یہ کس طرح پاکیزہ ہوگا جب آدمی ڈنڈی مارتا ہے؟ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈی صرف یہ ناپ اور تول کے اندر ڈنڈی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، چاہے اسی کسی منصب کے ساتھ، اس کا کسی شعبے کے ساتھ اور اس کا زندگی کے کسی ذمہ داری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ممبر و محراب کے ساتھ اس کا کیوں نہ تعلق ہو، جو ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو یہ ڈنڈی مارنے والا ہے۔ یہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے اللہ کا حکم ویل للمطففین، جو اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ان کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر خطاب کیا ہے اپنے بندوں سے یہ کہہ کر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ خطاب کہاں کہاں ہے۔ تو یہاں دو چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا، کیا؟ کلوا من طیبات، دوسرے پارے کے 5ویں رکوع کے اندر کلوا من طیبات، ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہمارا رزق ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وشکروا للہ، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میں اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ٹھاٹ باٹ ہماری اسی طریقے کے ساتھ اور ہمارے خرچ و اخراجات اسی شہنشاہ طریقے کے ساتھ، اور جب مارکیٹ میں جائیں یہ کخ بھی نہیں جی، رہ گئے، ختم ہو گئے، کام ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن رات کی ہوٹلنگ دیکھیں اور شادیوں اور بیاہ کے موقع پر فضولیات کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیگر تعیشات کو دیکھیں، اور اس کے اندر ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہے، لیکن زبان سے ہر وقت یہ کخ نہیں جی، ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، بس اب کام ختم ہو گیا ہے۔ اچھا جی، کام ختم ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں ہمارے، الحمدللہ بہت ہمارے دوست احباب میں بالکل سچ بولتے ہیں، ایسے نوجوان بیچارے کہتے ہیں مفتی صاحب بس اپنی راس کھا رہے ہیں، کام کچھ نہیں چل رہا، تبدیل کیا تھا لیکن فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام کے اندر برکت فرما دے، رزق حلال وافر کا ذریعہ بنا دے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا صرف پیسہ ہی تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو بندے کے اوپر ہیں اور اس کی طرف بندہ دھیان اور خیال نہیں کرتا ہے۔ پاؤں سے چل کر آنا یار، چلتے پھرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوست احباب عزیز و اقربا، غم خسار ساتھی جن کے سامنے آپ اپنے دل کی بات کو رکھ سکتے ہیں اور وہ بڑی خیر خواہی کے ساتھ آپ کو سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑا خیر خواہانہ طور پر مشورہ دیتے ہیں، کیا آپ اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وشکروا للہ، میرے بندو جو مجھ کو مانتے ہو میرا تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ، پکڑنے کے لیے آپ نے 2 ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دیں، سننے کے لیے 2 کان دیے، رہنے کے لیے اپنا چھت دیا ہے، اور 4 پہیوں والی آپ نے راحت والی گرمی اور سردیوں میں کام آنے والی گاڑی دی ہے، 2 پہیوں والی آپ نے گاڑی دی ہے۔ اے اللہ، آپ کی بڑی نعمتیں ہیں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں آپ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوں۔ یہ ہر وقت ناشکری کے جملے، شکر بھلا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کا واقعہ بیان کیا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانفسہ۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور ایک جگہ پر قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے آل داؤد شکر ادا کرو، وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، لیکن تھوڑے بندے ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے،
جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، میں ان کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں۔ کہتے ہیں جانور اس کو کھانے اور پینے کا تھوڑا سا ملے اور دودھ پورا دے، اس کو حقیقت کے اندر شکر کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ذرا سا معاملہ ادھر ادھر ہوا، پیمٹے میں آگے پیچھے ہو گئے، اور جو سیل تھی اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ گئی اور معاملات ذرا سے ادھر ادھر ہو گئے، تو ہر جگہ پر ہم تذکرہ اسی چیز کا، جی ککھ نہیں ہے، جی ککھ نہیں ہے، جی مر گئے، جی کام ختم ہو گیا، جی کام ہے ہی نہیں ہے۔ آتے کتنے بجے ہیں رات کو؟ دکان سے 10 بجے آ رہے ہیں، بھائی فجر کے لیے آئے نہیں تھے، دکان پر رش پڑ گیا تھا، اس لیے فجر کی نماز میں نہیں پہنچ سکے۔ کیا یار بات کرتے ہو؟ ایک طرف یہ ہے کہ نماز فجر کو چھوڑ دیا، رات دیر تک گاہک آ رہے ہیں، اور جب وپاری لینے والا آتا ہے تو کہتے ہیں جی کام ہی کو نہیں، گرائی کو نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ آئندہ ہفتے میں آ جائیں۔ شکر کے 3 درجے ہیں، یا کہہ لو 3 چیزوں کا، یا شکر 3 چیزوں کا مجموعے کا نام ہے۔ کیا؟ اپنی زبان سے بندہ اپنے اللہ کی تعریف کرے، اللہ تیرا کتنا کرم اور فضل ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، در حقیقت یہ شکر کا اظہار ہے۔ اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور خیال ہو، میرے اللہ کتنے مہربان ہیں، دھیان کرو میری یہ نافرمانی، یہ نافرمانی، یہ نافرمانی اور یہ نافرمانی، لیکن پھر بھی ان کا کرم میرے لیے شامل حال ہے۔ اور اپنے اعمال سے جو انہوں نے حکم دیا، نماز پڑھو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرو، اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا، یعنی کیا مطلب؟ ثنا باللسان، اپنے دل سے اللہ کی تعریف، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، اور پھر اپنے دل سے اللہ رب العزت کا احترام ذہن کے اندر رکھنا، اور پھر اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا اظہار کرنا۔ ان 3 چیزوں کو شکر کہتے ہیں، یا یہ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہمارا رزق ہے پاکیزہ اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے شکر دے دے، مجھے ذکر دے دے، اور مجھے اچھی عبادت دے دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔